اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہو جاتی. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ 21 فروری 2018 کو میاں نواز شریف صاحب کی ہوئی تھی ڈسکوالیفیکیشن, اور انہوں نے اس وقت سینٹ کے کچھ ٹکٹس دیے ہوئے تھے, وہ سارے کے سارے منسوخ ہو گئے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے چیئرمین صاحب جو انہوں نے جتنے ٹکٹس جاری کرے وہ سارے منسوخ ہو جائیں اس کے بعد. بہت شکریہ چوہدری صاحب. آپ کا جو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے نا, اس میں یہ جو DIS یہ 3 لفظ ہیں, ڈسکوالیفیکیشن, اور اس کو مٹا دے تو کوالیفیکیشن, یہ حسب حال حسب ضرورت اس ملک میں لگتی بھی رہتی ہے, اترتی ہوئی, میں بھی اس سے گزرا ہوں. تو یہ بڑے مزیدار 3 لفظ ہیں. ایک دوسری چیز یہ کہ دیکھیں بیوروکریسی کا جو ویو ہے اور سر کی ڈائریکشن ہے وہ اب نون لیگ کی طرف آ گئی ہے. نون لیگ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں استحکام پاکستان کی طرف نون لیگ دیکھ رہی ہے, کھٹک صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے, اور آزاد کی طرف دیکھ رہی ہے. پیپلز پارٹی بلبلائی بھی ہے کیونکہ انہوں نے ہم نوالا ہم خیال رکھ مال بنایا, پیٹا, انجوائے کیا ساری پولیٹیکل پارٹیوں نے PDM کے ساتھ مل کر. آج مولانا صاحب بھی اپنا نیریٹو بلڈ اپ کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے بلوچستان نکل گیا ہے, ان کو الگ درد ہو رہا ہے, پنجاب میں ان کا پوزیشن نہیں ہے, ایڈمنسٹریشن نون لیگ کی چل رہی ہے, سندھ میں ان کی چل رہی ہے, DC پولیس جو جس طرح کھاتا چلتا ہے ووٹس کا اور پولنگ ڈے کا. اور تیسری طرف مینگل صاحب بھی کود گئے مسنگ پرسن کا لے کے, تو سارے نیریٹو پٹ گئے. اب یہ سب پوچھ رہے ہیں کہ بھائی سب کچھ تو آپ ٹھیک ہے, تو پھر ساتھ بڑے کھایا کیوں ہوتا, ہنسے کیوں ہوتے, گلے کیوں ملے. تو اب یہ جو لڑی بنتے ہیں اور پھر لڑی سے ٹوٹ جاتے ہیں, اور یہ تماشا ڈرامہ تو اب قوم نہیں ماننے کو تیار. تو سبھی کا بیانیہ پڑ گیا ہے. میاں صاحب آئے, انہوں نے کہا میں 5 بڑوں کا انتخاب کروں گا, وہ ریورس گیئر لگ گیا, وہ اب اچھی باتیں کر رہے ہیں. اب میاں صاحب ویسے پرائم منسٹر بن رہے چوتھی بار. دیکھیں یہ انسانوں کا پرپوزل تو ہے, لیکن اینڈ میں تو اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کرنے کا ہونا کیا ہے. اور آپ کا خیال ہے کوئی فیصلہ اور بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ ہاں بالکل پاسبلٹیز تو ہیں. دیکھیں ایک ابھی شک ہے, ابھی ایک قانونی دروازے کے بیچ میں پیر ہے, پورا دروازہ بند نہیں ہوا, پورا دروازہ کھلا نہیں ہے. اس ملک کے اندر یہ پاسبلٹیز تو ہیں, لیکن بائی اینڈ لارج جب ہم یہ بات کرتے ہیں, اور پھر آپ نے جیسے کہا ڈسکوالیفیکیشن, ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی, یہ کوالیفیکیشن میں آ گئی ہے, ان کی ڈسکوالیفیکیشن جا رہی ہے, ڈس اتر گیا ان سے, ہاں ان سے اتر گیا, ادھر لگ رہا ہے. تو اب پرابلم ساری یہ ہے کہ یہ وینم, یہ نفرت, یہ بوگس تو ساری پولیٹیکل پارٹیوں کا فوج اور عدلیہ کے لیے ہے. چورن طریقے انصاف نے ٹرے میں رکھ کے 4 دفعہ آگے جا کے ریڈ لائن کراس کر دیا, اور ان کی خواہشات کو پورا کر دیا, وہ ترمات بنے تھے, تو وہ تو چیپٹر کلوز ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب ڈسکوالیفیکیشن ہے, وہ 2 کیسز میں سائفر میں تو بالکل آپ کو ریٹن آن دا وال ہے. اب ہوا کیا آپ نے, اچھا اب آپ کہتے ہیں جی PTI کا کینڈیڈیٹ ہوگا نہیں ہوگا, میں آپ کی تجزیے سے بالکل سہمت ہوں کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس میں نشان ہوتا ہے نہیں ہوتا, نشان ہوگا تو لینے والا ہاتھ کون ہوگا, لینے والا ہاتھ نہیں ہوگا تو ٹکٹ دینے والا. اسد عمر صاحب ہوں گے کہ آج انہوں نے اعلان کیا ہے کہ میں اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں, PTI کے ساتھ. دیکھیں حسب ضرورت, حسب حال, حسب وقت آپ پیچھے خنجر کھوپ کے کسی کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائے, وہ آپ کا کھڑا ہے یا نہیں کھڑا یہ سوال ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا ہمیں ڈیل نہیں کریں گے, تو ڈیل پیش ہوگی تو آپ ڈیل لیں گے یا نہیں لیں گے. تو جب پیش ہی نہیں ہو رہی تو ڈیل کیا ہے. اسی طرح آپ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو جائے, کھمبے کے ساتھ کھڑے ہو جائے, جو پارٹی ہے وہ آپ کو کرتی ہے نہیں کرتی. ٹھیک ہے, خان صاحب تو نہیں کرتے, تو بس نہیں کرتے, تو پھر یہ بیکار کی بات ہے نا, یہ فیس سیونگ ہے. ابھی اینڈ میں کہہ دیں گے کہ ایسے جو لوگ ہیں کہ جی ہم تو اس بار الیکشن ہی نہیں لڑیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا آپ کہتے ہیں کہ الیکشن ریگڈ تھے, ریگڈ پہلے بھی ہوتے رہے, 18 میں بھی ہوئے, آج بھی ہوں گے, کل بھی ہوں گے, اور آتے پرابلم سارا یہ ہے چوہدری صاحب کہ ہاں یہ واحد ملک ہے جس میں مرے ہوئے کا بھی ووٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ادھر تو آپ یہ بول نہیں سکتے فالوئنگ لاکھوں میں, ہزاروں میں یا درجنوں میں, یہاں مرے ہوئے کا بھی ووٹ ہے. یہ واحد ملک ہے جس میں مرا ہوا آدمی بھی ووٹ. ویسے تو اگر لوگ کیوں الیکشن ہرواتے رہے اس دور میں لوگوں. دیکھیے چوہدری صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سارے الیکشن جو آج تک ہوئے ہیں اور جو آگے زندگی میں ہوں گے وہ اس ملک میں رگڈی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایڈمنسٹریٹو, پولیس, DC ہوا چلتی ہے, یہ ہوتا ہے. وہ 2018 کے الیکشن, ہاں انکلوڈنگ 2018 بالکل ریٹ تھے. دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے, ہوا چلتی ہے. پرابلم سارا ہے کہ میں PTI سمیت ساری پولیٹیکل پارٹیاں ایکسپائرڈ اس لیے کہتا ہوں, جو مصطفیٰ صاحب کا بھی موقف ہے کہ ہمارے لیے جوائننگ اس لیے مشکل ہو گئی کہ ہم ہاتھ باندھ کے پہلے تو ان کی غلامی کرتے رہے, اور اس کے بعد پھر ان کی نالائق اولادوں کی بھی غلامی کرنے پہ تل جائے. خان صاحب کی نہیں, میں بات کر رہا ہوں نا سر, میں جنرل بات کر رہا ہوں. اب تو میں PTI کی اس لیے بات کرتے ہوئے مجھے کوئی ڈفرینشیشن نہیں لگتی. تو پارٹی علی محمد خان جیسا پیارا آدمی, اچھا آدمی, اچھا انسان, اچھا کینڈیڈیٹ, اچھا پولیٹیشین, دوست, بھائی, PTI چلے گی مولانا صاحب کے پاس کہ جی ہمیں ٹرانسپیرنٹ الیکشن چاہیے. بھائی پھر گالیاں کو دیتے تھے ان کو, پیپلز پارٹی سے بات کرنے جا رہے ہیں, تو پھر ان میں اور ہمیں فرق کیا رہا ہے. جو پوری سارے پولیٹیکل سیناریو ہے, ابھی ہم کہہ سکتے ہیں تم نے 100 روپے چوری کیے تو ہم نے 25 روپے کیے, ہمیں موقع نہیں ملا. اگلی بار ہم 50 کرتے, تھوڑا سیکھ جاتے تو 150 دے دیتے. آپ کے ساتھ مل جائیں گے.
ٹھیک ہے, نہیں کوئی فرق نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں, ویسے اسد کیسے صاحب لے کے گئے تھے یا علی محمد خان؟ دیکھیں نام علی محمد کا آیا تو مجھے افسوس بھی ہوا. جہاں تک آپ نے بات کی کہ اب آپ آ جائیں ہمارے سیاسی چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ اپنا صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی پارٹی بن جاتی ہے تو کیا آپ جوائن کر لیں گے یا پھر اسی طرح پھرتے رہیں؟ دیکھیں جوہر صاحب, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی پارٹی ہو یا استحکام پاکستان ہو یا باقی پولیٹیکل پارٹی جنہوں نے پیدا ہونا ہے, جن کا بیج ڈل گیا ہے, فصل کٹنی ہے, ساری دوستوں کی پارٹی ہیں, تو گھر کی پارٹی ہیں, ٹھیک ہے, گھر کے لوگ ہیں. تو کئی جگہوں پہ آپ کی دوستی بیچ میں آتی ہے, آپ کہتے ہیں پالیٹکس نہ کرو, تو وقت حال وقت ضرورت اب بھی دیکھ لیں گے, ٹھیک ہے جی, امکان ہے اس کا, امکان ہے. دیکھیں مصطفیٰ کے ساتھ تو آپ کی ایکویژن اور ویو لینتھ وہی ہے نا, جو میری ہے یا جو اس کی ہے وہ میری ہے. تو ہم تو باغی کہہ لیں یا آپ اصول پسند کہہ لیں, یا ہمیں وہ پالیٹکس نہیں کرنی, ڈائنیسٹی پالیٹکس میں ہم نہیں بلیو کرتے, ہم ہاتھ جوڑ کے نہیں کھڑے ہو سکتے پیچھے, ٹھیک ہے جی. آج ہم پالیٹکس چھوڑ دیں, اقتدار تو اللہ کے ہاتھ میں, یا پھر اللہ نے جو لکھا ہے وہ ہم کر بیٹھے. پرابلم یہ ہے چوہدری صاحب کہ آپ نے جو ووٹ مانگتے ہوئے جس بھکاریوں کی طرح سارے لیڈران بھیک مانگتے ہیں اور کمٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم آپ کو اسکول, کالج, یونیورسٹی, گاڑیاں, نوکریاں, چینی, چاول, دال, روٹی سب جو دیں گے, ان سب کی فیکٹریاں تو یہ سب لیڈروں نے بنائی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم ووٹ کے لائن میں بھکاری بن جاتے ہیں اور پھر چھین کے سارا اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور پھر 100 روپے کی چیز کو 500 روپے میں بیچتے ہیں. یہ کب تک ڈرامہ ہوگا؟ اور دیکھیں مجھے اور آپ کو اور مصطفیٰ صاحب کو چیخنے یا چلانے کی اب ضرورت ہی اس لیے نہیں ہے کہ یہ قوم نے ڈھونڈا, جن کے بچے گٹر سے گھر کے مر رہے ہیں, جن کی تاریں پانی میں مر رہی ہیں, جن کی بیٹیاں روٹی کھانے کے لیے 10 سال کی جاتی ہیں, ان کا ریپ ہوتا ہے, ان کی عزت لٹتی ہے, عظمت لٹتی ہے, ان کا قتل کیا جاتا ہے, ان کی ویڈیو بنتی ہے اور ان سے انصاف نہیں ہوتا. 23 اکتوبر کو آپ کی سیکیورٹی, آپ کی سلامتی, آپ کے ملک کی بقا کا لائسنس دے دیا جاتا ہے کہ اس ملک کے اندر آپ جائیں, جاسوسی کریں, نیوکلیر آرم کنٹری کے اندر دہشت گردی, فوجی تنصیبات اڑا دیں. فوج کچھ نہیں کر سکتی, فوج پرچہ نہیں کرے گی, آپ کو کھلی چھٹی ہے. بتاؤ کہ پڑوسی ملک ہے, آپ نے کبھی دیکھا ہے ایسے اقدامات ہوتے ہوئے کسی عدالت سے؟ اور ہماری عدالتوں میں خیر مقدم کون کریں گے؟ یہ ٹیررسٹ گروپ خیر مقدم کریں, تالیاں بجانے. یہ پرابلم ہمیں سیاسی فیصلے نہیں چاہیے, سیاسی فیصلے کرنا چاہیے. جاوید چودھری صاحب سیاسی فیصلے نہ کریں, قانونی فیصلے کریں. سیاسی فیصلے کرنے, سیاست میں آگے بیٹھے. میں تو گزرا ہوں اس چیز سے, آپ ججوں کو کہہ رہے ہیں, نہیں میں تو عدالتی نظام کو کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. دوسری چیز یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ غلطی ہو جائے, یہ غلطی کر دے, میں غلطی کر دوں, ہم پولیس میں آگے پرچہ دے سکتے ہیں. فوج کے ساتھ آپ کریں, فوج پرچہ نہیں دے سکتی. آپ کون سے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے, کس کی قسمت کو روئیں, اس پہ ہنسیں, کیا کریں؟ مطلب جس کا جو جھمگٹ آئے وہ ہوسٹیج کر لے سسٹم کو. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایس پی اے کے اندر لوگ کام کرتے, فوجی, وہ سارے سیکرٹس دیکھتے ہیں. کل وہ سیکرٹ لے کے کل بازار میں آگے کہیں جی ہم ریٹائر ہو گئے, ہم سویلین ہو گئے, ہم نے افشا کر دیے راز, ہم تو اس کورٹ میں جا رہے ہیں. اے پی ایس کے اندر بچے ہمارے شہید ہوئے, مارے گئے, ان کا سارے ملٹری کورٹ میں سب کو پھانسی ہوئی, لیکن آپ کی ایک آدمی جو اس عدالت میں گیا اس کو آج تک ہی فیصلہ ہوا. کلبھوشن یادو کو آپ نے اس سے انٹرنیشنل کورٹس میں فائدہ دے دیا, ٹھیک ہے. انٹرنیشنل کورٹس نے آپ کو کہا کہ وہ ساری فیسلٹیز اس میں موجود ہے جب انڈیا گیا, جو نارمل کورٹس میں, اور یہاں ملٹری کورٹ کے ٹرائل کے بعد آپ ہائی کورٹ, سپریم کورٹ جا سکتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ ڈیفرینشیٹ ضرور کر سکتے ہیں کہ نعرہ مارنے والا عام کورٹ میں چلا جائے, تنصیبات کو آگ لگانے والا, جاسوسی کرنے والا, سیکرٹس کو باہر کرنے والا آدمی وہ ملٹری کورٹس میں جائے. اور کیا اگر ملٹری کورٹ کو ریورس کر رہے ہیں تو جن کا فیصلہ آپ نے کیا ہے 50 سالوں میں, جو لوگوں کو پھانسی چڑھا دی ہے, ان کو آپ کیا قبر سے نکال کے انصاف دیں گے اگر ملٹری کورٹ کا ٹرائل واپس ریورس کرتے ہیں؟ ایک ڈیٹرنٹ آپ کے پاس فوج, ڈیفینس, یہ ہے کہ ملٹری کورٹس کے معاملے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ غلط ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس پہ نظر ثانی کرنا. اس میں ہوگا کیا, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں یہ جو شکیں سسپینڈ ہوئی ہیں نا, یہ آپ نے کہہ دیا کلیشن کا رکھے, آپ لائسنس سسپینڈ ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو اجازت ہے جو کرنا آپ کریں, کھلی بدماشی ہے, ٹھیک ہے, آپ کا ایک ڈیٹرنٹ ہے, ٹھیک ہے. پرابلم ساری ہے کہ ہم جب ہم ماتم کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں نا کہ ہم کیا لائیں پہ سسٹم, ہم جمہوریت کا ماتم بھی کرتے ہیں, لاشیں بھی لے کے پھرتے ہیں بدبودار لیڈروں کی ایکسپائرڈ, اور پھر ہم کہتے ہیں ہمیں جمہوریت بھی, بہت اچھی چیز ہے جمہوریت. بھائی جمہوریت کے اندر آپ کو آج آپ کیوں کہتے ہو, شرماتے ہیں کہ یہ جو ڈالر نیچے ہے, چینی نیچے ہے, چاول نیچے ہے, تیل نیچے ہے, اسمگلنگ ہو رہی ہے, رک گئی ہے, کون کر رہا ہے؟ چیف آرمی صاحب کر رہے ہیں. شرم کی بات کیا ہے بھائی, ایک کسی کا تو پرائڈ لے لیں. چیف جسٹس آیا ہے, آپ اس کو 2 سال 3 سال کا ٹینیور دیں, ٹھیک ہے. آپ ہائی کورٹ کی مدت ملازمت سپریم کورٹ کے برابر کر دیں تاکہ ہر کوئی چمچہ گیری کر کے اوپر نہ جائے, ٹھیک ہے. یہ سب فارمولا کو کرنے, ریفارمز کی ضرورت ہے, پولیس کی ریفارمز کی ضرورت ہے, انصاف کی ریفارم کی ضرورت ہے. آپ تو
جتنا پاکستان کو کھوکھلا تکلیف دے مصیبت میں لاتے ہیں اتنا آپ کی جیبیں بھرتی ہیں. آپ نے سیلف انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں. اچھا